بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اپنی رفتار کو تیز کیے ہوئے چلتا جا رہا ہے، اور ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں اس کے چوتھے پارٹ کی طرف آج رواں دواں ہیں۔ کئی پہلوؤں پر بات ہوئی اور ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کون سے اور کیسے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تعامل اور صحابہ کرام کی اطاعت کیسی تھی، کیسے وہ نبی کے حق کو اپنے اوپر فرض اور واجب کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے اتاری اور پھینک دی۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے کوئی شخص جہنم کا ایک شعلہ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیچ دو، بہن کو، کسی کو دے دو۔ تو اس نے کہا لا واللہ، نہیں، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر کے پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی 2090 نمبر حدیث ہے۔ سونے کی اتنی قیمتی چیز، کیا آج کا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ ہم تو اپنے چہرے پر سنت رسول سجانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پیسوں کی قربانی کہاں سے دیں گے؟ ہم تو یہ صرف نعرہ لگانا جانتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے جان تو دینی کوئی نہیں، نعرہ تو لگا لو۔ یہ جھوٹا نعرہ ہے۔ عملی طور پر جب یہ بینر لگانے والا بینر لگا رہا ہوتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ادھر مسجد کی اذان ہوتی ہے اور یہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، جب یہ چھپا ہوا یہ بینر لگا رہا ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں کیسے مان لوں کہ تیرا یہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ تیرا سچا نعرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جو اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے دو صحابہ کے کندھے پر وزن رکھ کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا رضی اللہ عنہ، آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور لوگوں کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ایسی حالت میں بھی نماز نماز نماز، اور آپ نے آخری وقت میں کیا کہا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور لونڈیوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ دو چیزیں۔ آج نماز نہیں پڑھتا یہ مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے کہ وہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانا، ہاں یہ کہ میں آج سے 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے غلامی رسول میں یہ 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے داڑھی رکھنا بھی منظور ہے، غلامی رسول میں داڑھی مڈوانا چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اچھا اخلاق اپنانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے یتیم بچوں کے حقوق ان کو دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بہنوں کا وراثت میں حق دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ناحق جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں ان سے صلح کرنا بھی قبول ہے۔ لیکن ایسا کرتا ہمیں شاید ہی کوئی بندہ نظر آئے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ صحابی تو سونے کی انگوٹھی اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دی۔ اس کی محبت دیکھیے کہ جس کو نبی نے اتار کے پھینک دیا میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مگر آج کا مسلمان، اس کا ایمان کہاں تک ہے یہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل
ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ، یعنی باپوں کی قسم اٹھانے سے اللہ نے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما حلفت بہذا منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عنہا ذاکرا ولا آثرا، یعنی میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ آپ نے اس سے منع کر دیا، تب سے میں نے کبھی ایسی قسم نہیں اٹھائی، نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی طرف سے۔ یہ صحیح بخاری کی 6647 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ ایک سرخ مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بأرض فلا تقدموا علی واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا من، کہ جب تم وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی ملک میں پھیل چکی ہے تو اس میں مت جاؤ، اور جب تم کسی ملک میں موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔ یہ حدیث سن کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرخ مقام سے واپس لوٹ آئے۔ یہ صحیح بخاری کی 5730 نمبر حدیث ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی کسی رائے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے تو فوراً اپنی رائے سے رجوع فرما لیتے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی فیصلہ کرتے، جیسا کہ یحییٰ بن سعید بن المسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ، اس کے ساتھ والی انگلی اور اسی طرح درمیان والی انگلی کی دیت 10 اونٹ، اور اس کے ساتھ والی انگلی کی 9 اونٹ، اور سب سے چھوٹی انگلی کی 6 اونٹ ہے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ آل عمر بن حزم کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انگلیوں کی دیت 10 اونٹ مقرر فرمائی ہے، تو انہیں اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا۔ دیکھیے رسالہ امام شافعی کی کتاب، اس میں 422 صفحے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، خبردار مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہارا بوسہ بھی نہ لیتا۔ یہ صحیح مسلم کی 248 نمبر اور صحیح بخاری کی 1597 نمبر حدیث ہے۔ پھر فرمانے لگے ما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نتركه، یعنی جب ہم رمل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو دراصل ہم مشرکین کے سامنے اپنی طاقت اور قوت کے اظہار کے لیے کرتے تھے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اسے چھوڑ دیں۔ جیسے بخاری کی 1605 نمبر حدیث ہے۔ محترم ناظرین، آج میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، غور کریں، کیا یہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر، رہنما اور ہر بات آپ کے حکم کے مطابق کرنا، اور آپ جس سے منع کر دیں فوراً رک جانا، اور قرآن کی اس آیت پر وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اس پر کیسے عمل کرتے تھے کہ میرا نبی جو دے دے اس کو لے لو، فوراً لے لیتے، اور جس سے منع کر دے فوراً رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اور صحابہ نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھایا۔ مگر آج میں اور آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج اختلافی مسائل میں ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق یہ ہے کہ تمام اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی احادیث مبارکہ کو فیصل تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے کو یا کسی کے مسئلوں کو اہمیت نہ دیں۔ سورۃ النساء کی 65 نمبر آیت میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پس قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان ایک پانی کے نالی پر جھگڑا ہو گیا جس کے ذریعے وہ کھجوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ چنانچہ انصاری نے کہا پانی چھوڑ دو، اسے آگے جانے دو، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب وہ دونوں اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسق یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، اے زبیر تم اپنے درختوں کو پانی پلاؤ اور پھر اسے اپنے پڑوسی کے باغ میں چھوڑ دو۔ تو انصاری صحابی کو غصہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آخر وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجدر، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی مڈیروں تک نہ پہنچ جائے اسے اس کے لیے مت چھوڑو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی کیس میں نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اسے بخاری کی 2359 نمبر اور 2360 نمبر حدیث ہے۔ اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حجر اسود کے استلام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستسلمہ ویکبرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ اس آدمی نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس زحام میں پھنس جاؤں تو کیا میں پھر بھی استلام کروں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو کیا پھر بھی مجھے استلام کرنا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل ارأیت بالیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستسلمہ ویقبلہ، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو آپ کا کیا خیال ہے اسے یمن میں چھوڑ آؤ، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 1611 نمبر حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا علم ہو جائے پھر کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، چاہے وہ رائے کسی صحابی کی کیوں نہ ہو۔ لیکن 100% افسوس کی بات ہے، بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے بارے میں صحیح احادیث جب پیش کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنے علماء یا اپنے ائمہ کرام کی آراء پیش کرتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ جس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ کیا ہے۔ جیسا کہ امام ابن عبد البر نے عروہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آپ حج تمتع کی رخصت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا عروہ تم اپنی والدہ سے پوچھ لو۔ عروہ کہنے لگے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے تو تمتع نہیں کیا۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما اراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ نحدثکم عن رسول اللہ وتحدثون عن ابی بکر وعمر، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ تم باز آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات کرتے ہو۔ اور یہ صحیح جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر کی کتاب کی 2377 نمبر روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے اراہم سیہلکون اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقولون قال ابو بکر وعمر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان قریب ہلاک ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی حدیث رسول کے سامنے غیرت کیسی ہے۔
یہ حبر الامہ جس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نبی کی بات بتا رہا ہوں، تم نبی کی بات کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی بات کو لے کے آ رہے ہو۔ آج وہ لوگ سوچیں کیا وہ اپنے امام یا اپنے مولوی کے فتوے یا رائے کو ابو بکر اور عمر کی رائے سے بھی افضل سمجھتے ہیں، جو نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کی قول یا مسلک کو نہیں چھوڑتے، اور یوں کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ امام صاحب نے کوئی دلیل دی ہوگی کا پتہ نہیں، لیکن یہ دلیل آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ صحیح حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل قیامت والے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی کیسے لوگے؟ کیا کہو گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم نے آپ کی کوئی نہیں مانی، نام آپ کا ہی لیتے تھے لیکن بات اپنے امام کی مانتے تھے، تو پھر امام کے ہاتھ سے حوض کوثر ملے گا۔ اماموں کی وہ بات مانی جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جو ان کی بات، ان کی آراء، ان کا اجتہاد قرآن و حدیث سے نہیں ملتا وہ آپ چھوڑ دیں، ان کو اجر مل گیا، لیکن آپ بغیر دلیل کے ان کی اس بات پر عمل کریں گے کیونکہ ائمہ نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، تو امام انشاءاللہ بری ہیں، کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، آپ کے مولوی صاحب اور مفتی صاحب پکڑے جائیں گے، امام صاحب انشاءاللہ بری ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معارضت پر صحابہ کرام کا شدید رد عمل۔ حضرت سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں ان میں جانے سے مت روکو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے، واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں شدید برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی 442 نمبر حدیث ہے۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو اس لیے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کر رہا ہے، اور یہ باپ کی جو صحابی رسول ہے اس کی غیرت نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، اذنوا للنساء باللیل الی المساجد، عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو، تو ان کے بیٹے نے جس کا نام واقد تھا کہا تب تو اسے خرابی کا ذریعہ بنا لیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر مارا اور فرمایا، احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی سنت پر اعتراض کرے اور اپنی رائے بیان کرے، اس کے برعکس کوئی بات کرے تو اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، قد میں بڑا نہ ہو گیا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود انتہائی سخت مزاج تھے، اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے عمر کی ایک بیوی عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد میں جا کر کے بعد جماعت ادا کرتی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسجد میں آ کر کے کیوں نماز پڑھتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے؟ کہتے عمر اسے ناپسند کرتے ہیں اور بڑے ہی باغیرت ہیں۔ وہ کہنے لگی پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ اتنے وہ باغیرت ہیں تو مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا انہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی آپ کو مسجد میں جانے سے منع کرنے نہیں دیتا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ صحیح بخاری کی 900 نمبر حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اپنی بیویوں کو مسجد میں جانا ناپسند کرتے تھے لیکن انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی کہ تم اللہ کی بندیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرو، اسی بنا پر وہ انہیں مساجد میں جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ یعنی اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنے غصے کو نبی کی حدیث سے نیچے کر دیا اور نبی سے محبت اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہ لا یصاد بہ صید ولا ينکو بہ عدو ولکنہا قد تکسر السن وتقفع العین۔ اس طرح نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس طرح دشمن پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے دانت توڑ دیں یا کسی کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آدمی کو پھر دیکھا کہ اسی طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الخذف او کرہ الخذف وانت تخذف لا اکلمک کذا وکذا۔ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا یا اسے ناپسند کیا ہے، اور تم پھر بھی اس طرح کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ تک بات نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا لا اکلمک ابدا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی 5479 نمبر حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی سے بولنا بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی ذات اور اپنی انا اور اپنی دنیاوی زندگی کی خاطر کسی سے 3 دن سے زیادہ بولنا منع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور دین کی خاطر اگر وہ دین کی بات نہیں مان رہا یا قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے آپ کے بتانے کے باوجود، تو پھر ایسے بندے کی ساتھ قطع تعلق کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام جیسی عظیم محبت عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو صحیح معنوں میں ہمیں ادا کرنے کی، ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔